السلام علیکم لسنر، آپ کی ہوسٹ عائشہ شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں۔ دعا اور امید ہے کہ آپ کا ہر دن خوشگوار اور ہر خوشگوار دن کا انجام بخیر ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اسی امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں پراسرار واقعات کا آغاز کرتی ہوں۔ یہ واقعہ میری ایک بہت اچھی لسنر ہیں عائشہ، انہوں نے کراچی سے شیئر کیا ہے، تو آئیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ 2021 میں وہ عید الاضحیٰ کے بعد گلشن مزدور میں شفٹ ہوئے۔ شفٹنگ کے بعد کافی تھکان ہو چکی تھی، جیسا کہ سامان سمیٹا، اور اس کے بعد ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کیا جائے، تو والدہ صاحبہ کہنے لگیں کہ آپ لوگ ایسا کرو، کھانا وغیرہ کھا لو، میں یخنی تیار کر لیتی ہوں۔ جھٹ سے ہم نے کھانا اٹھایا اور دسترخوان لے کر چھت پر پہنچ گئے۔ ہم سب بہن بھائیوں نے وہاں پر کھانا کھایا، بھابھی بھی تھیں، تو امی نے کھانا کھایا اور اس کے ساتھ ہی امی نیچے آ کے پھر سے یخنی دیکھنے لگ گئیں۔ ہم لوگ نیچے آئے ہیں کافی دیر بعد، اور آ کر پھر ہم لوگ کمروں میں اپنے اپنے چلے گئے سب۔ اتنی دیر میں امی آئی ہیں اور کہنے لگیں کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، 12 سے اوپر کا ٹائم تھا، تو میں نے یخنی بنا لی ہے، تیار ہو چکی ہے، چولہے پر رکھی ہوئی ہے، تو ایسا کرتی ہوں کہ اسے وہاں ہی رہنے دیتی ہوں، کیونکہ سامنے کمرہ تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا تو نظر آ رہا تھا کچن صاف۔ تو امی نے کہا کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، چلو میں ایک 10 کلو والا جو ویٹ ہوتا ہے وہ اس کے دیگچی کے ڈھکن پر رکھ دیتی ہوں۔ ایسا کر کے امی بھی آ کر لیٹ گئیں۔ تھکن کی وجہ سے بہت جلدی نیند آ گئی اور سبھی سو گئے۔ دوسرے دن ناشتے کی تیاری کے بعد ہم لوگ بھی کاموں میں لگ گئے، اور اس کے بعد جب دوپہر ہوئی تو امی نے پوچھا کہ چلو میں آپ سب کو یخنی پلا دیتی ہوں۔ ہم بھی تیار بیٹھے تھے، کہتی ہے جی پلائیے، فوراً سے کمرے میں واپس آ گئیں۔ ہم یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ امی خالی ہاتھ تھیں۔ امی سے پوچھا کیا ہوا، آپ تو یخنی دینے گئی تھیں۔ امی حیران اور پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوئی تھیں، سوچ رہی تھی کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ تو بھابھی نے پوچھا کہ کیا ہوا امی، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ امی نے کہا نہیں، پریشانی والی بات تو نہیں، لیکن دیگچے میں جتنی بھی بڑی بڑی ہڈیاں تھیں وہ تمام اس میں سے غائب ہیں، کیا تم نے نکالی ہیں؟ یہ سوال امی نے بھابھی سے ہی کر ڈالا۔ بھابھی حیران ہو گئیں، کہنے لگی نہیں امی، میں نے تو صبح بس ناشتہ ہی بنایا، اس کے بعد تو میں نے کوئی چیز نہیں نہ نکالی نہ رکھی۔ تو امی سوچنے لگیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ بہرحال امی نے یخنی ہمیں کسی کو بھی نہیں دی پینے کے لیے۔ شام کا ٹائم تھا، ہوا اچھی چل رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی سی، گرمیوں کے دن تھے، تو میں تقریباً 4:30 بجے چھت کے اوپر گئی۔ وہاں میں نے ایک کونے پر دیکھا کہ کافی ساری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، جیسے کہ جانور کے پائے نما ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی سی ہڈیاں، اس ٹائپ کی ہڈیاں، اور ہر قسم کی وہ پڑی ہوئی تھیں اور کافی بڑی بڑی تھیں۔ تو میں نے کہا لو ہڈیاں تو یہ پڑی ہیں، اور امی ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، خود بلی کے لیے ڈال دی ہوں گی اور سوچ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ سوچتے ہوئے میں نیچے آ گئی۔ آ کر جب میں نے امی سے پوچھا کہ امی جان آپ تو پریشان ہو رہی تھی کہ یخنی میں سے ہڈیاں غائب ہیں، ہڈیاں تو ساری چھت پر پڑی ہیں۔ امی نے یہ سنا تو امی کہنے لگیں کہ چلو آؤ مجھے دکھاؤ کہاں پر ہے۔ ہم دونوں جا کے چھت پر کھڑے ہو کے میں نے دکھائی امی کو کہ امی یہ پڑی ہیں۔ امی حیرانی کے عالم میں دیکھنے لگیں کہ یہ تو واقعی میں صحیح سلامت ویسے کہ ویسے ہی پڑی جیسے میں نے یخنی میں ڈالی تھی۔ بہرحال یخنی تو تیار ہو چکی تھی لیکن ہڈیاں اس میں سے غائب تھیں، اور دوسرا یہ کہ اتنے میں بھابھی بھی آ گئیں۔ بھابھی نے بھی جب ہڈیاں دیکھیں تو وہ بھی حیران ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ امی آپ نے خود پھینکی؟ ہاں امی نے کہا ایسا تو ہوا ہی نہیں، میں نے تو ہڈیاں پھینکی نہیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا یہ سب سے پہلا واقعہ تھا ہمارے ساتھ جو اس گھر میں پیش آیا، اور وہ کہتی ہیں کہ ہڈیاں تو ایک ماما ہی بن گئیں کہ وہ کس طرح سے اوپر آئیں، کون لے کر گیا، کیا ہوا، لیکن یہ کہ امی نے ہمیں یخنی بھی نہیں دی اور وہ جو سب ضائع کر دی، اور ہڈیوں کا کہا کہ کسی کو بھی نہ بتانا کہ یہ چھت پر پڑی ہیں، کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ ہیں دنیا میں ہمارا وجود ہے تو
ہوائی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کا وجود ہوا کرتا ہے، تو کافی عرصے سے یہ گھر خالی تھا، کیا پتہ اس وجہ سے کچھ اثرات وغیرہ ہو گئے ہیں۔ بیٹ اسی طرح پڑا ہوا تھا ڈھکن پر اور دیگچہ اسی طرح بند تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہڈیاں پہنچی کیسے چھت پر، کوئی بلی کوئی ایسی چیز بھی نہیں آئی۔ پر علیشہ کہتی ہیں کہ یہ ان کا پہلا واقعہ تھا اس گھر میں، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد بہت سارے واقعات اور شیئر کریں گی۔ تو یہ تھا عائشہ کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہمیں آمنہ نے کراچی سے بھیجا ہے، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ تقریباً رات 2:30 بجے میری آنکھ کھلی، مجھے پانی کی طلب ہو رہی تھی، پیاس لگی تو آنکھ کھل گئی۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں مجھے لگا جیسے امی کھڑی ہوئی ہیں، مگر کھڑکی میں ہی کیوں، دونوں کمروں کے درمیان میں جو کھڑکی ہوتی تھی اس پر مجھے امی کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ میں نے کہا امی جی مجھے پانی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں انتظار کرنے لگی کہ امی کوئی رسپانس کریں گی، مگر بے سدھ امی وہاں چپ چاپ کھڑی تھیں۔ میں نے پھر کہا امی مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی چاہیے، تو امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار میں کہنے ہی لگی تھی تو دروازے میں دیکھا امی وہاں سے آ رہی تھیں۔ امی کہنے لگی آمنہ کیا ہوا؟ میں نے تمہاری آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی۔ امی کو اپنے کمرے سے آتا دیکھا تو میں نے بے اختیار کہہ دیا کہ امی آپ اپنے روم سے آ رہی ہیں، اور یہ کھڑکی میں کون کھڑا ہے جسے میں آپ سمجھ کر آوازیں لگا رہی ہوں؟ جیسے ہی میں نے کھڑکی کی طرف چہرہ کیا تو کھڑکی میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، میں نے امی سے بتایا اور امی نے جب لائٹ کھول کر یہاں وہاں دیکھا تو کوئی کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اکثر اوقات ہمارے ساتھ اسی طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اس گھر میں۔ کبھی شوکیس میں برتن بجتے ہیں تو کبھی برتنوں کا گر جانا اور ٹوٹ جانا، کبھی امی نظر آنا تو کبھی کوئی اور بہن بھائی کی صورت میں کوئی نظر آتا تھا۔ جی تو لسنرز کیسے لگے آج کے واقعات، اور آپ بھی اپنے واقعات ہم سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کوئی بھی بات تنقید ہو یا تعریف ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ تعریف انسان کو اور پرکشش بنا دیتی ہے، نکھار دیتی ہے، اور تنقید جو ہے وہ اس سے انسان اپنی خامیوں کو، اپنی غلطیوں کو سنوارتا ہے اور تعریف میں بدل دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خصوصی بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا، میری والدہ صاحبہ کے لیے بھی، اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، میرے والد صاحب کے لیے بھی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی ہوسٹ عائشہ شریف۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔